ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اکبر سیدنا صدیق اکبر کو صدیق کہا ہے نا، صدیق اکبر کو صدیق کہا ہے۔ ایک شخص ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا امام جعفر صادق سے۔ یہ امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ اب ذرا وہ بھی سن لیں، امام جعفر صادق کون ہے پتہ ہے؟ یہ امام اعظم کے بھی امام ہیں۔ امام اعظم جس کی جوتیاں سیدھی کرتے ہیں وہ امام جعفر صادق۔ اگر آپ برا نہیں مانے، اس لیے کہ بات یہ سچی ہے۔ آپ کہیں گے ہمارے امام کو جوتیاں سیدھی کروا دی، ہاں اہل بیت کی اہل سنت ایسے ہی تعظیم کرتے ہیں، اور یہ توہین نہیں ہے ان کی جوتیاں سیدھی کرنا۔ اوروں کے یہاں جھکنے سے بہت زیادہ صلہ ملتا ہے اہل بیت کے یہاں جھکنے سے۔ ہاں، اور اب دوسرا تعارف کراؤں امام جعفر صادق کا۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ وہ بہلول دانا جو 2 درہموں میں جنت بیچا کرتا تھا، وہ مجذوب، وہ بھی جوتیاں سیدھی کرتے امام جعفر صادق کی۔ جس کی جوتی سیدھی کرنے والے لوگ اتنے بڑے ہیں، اس کی جوتی کتنی عظیم ہوگی، اور جس کی جوتی اتنی عظیم ہوگی اس کے پیر کتنے عظیم ہوں گے، اور جس کے پیر اتنے عظیم ہوں گے اس کا سر کتنا عظیم ہوگا۔ اس ذات کو کہتے ہیں جعفر صادق، جسے قدرت نے جنت بیچنے کا اختیار دیا۔ اب جب بہلول جنت بیچ سکتا ہے ان کا غلام، تو یہ کیوں نہیں بیچ سکتے؟ مجھے بات ہے امام جعفر صادق، اگلا مہینہ انہی کا ہے، ان کا بھی مہینہ آئے گا تو لوگوں کو بڑی مرغی کے مرض آتے ہیں، وہ یہ تو فلاں کرتا ہے تہوار، تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو وہ فلاں ناچتا ہے تو تم لوگ ناچنا بند نہیں کرتے، تو وہ فلاں تہوار تو ہم کیوں اس کو بند کر دیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت الگ ہے، ہماری نیت الگ ہے۔ اس کی نیت کسی کی وفات کا جشن ہے، ہماری نیت کسی کی بارگاہ میں ایصال ثواب ہے۔ تو یہ اعمال کا ثواب تو نیتوں پر ہے نا۔ آپ اب ہماری نیتوں کو بھی جانچنے لگے، خدا کر اللہ انہیں توفیق عطا۔ اب میں گفتگو اختتام پہ پہنچاتا ہوں، اب گفتگو مکمل نہیں کروں گا اختتام کو، آپ تھک نہ جائیں۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ وقت ہے بولیں، لیکن میری عادت یہ ہے اس سے پہلے کہ لوگ تھک جائیں ہم اپنی گفتگو مکمل کر لیں۔ لیکن آپ توجہ کریں، 2-3 بات پڑھتا ہوں، بات مکمل کرتا ہوں، دھیان دیں۔ امام جعفر صادق جس کو اللہ نے جنت بیچنے کا اختیار دیا، ایک مرتبہ امام جعفر صادق کے پاس ان کا ایک پڑوسی آیا اور کہنے لگا حضرت مجھے گھر بیچنا ہے، میں گھر بیچنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے ہمیں بیچ دو۔ حضرت قیمت؟ فرمایا کہ یہاں اگر تم یہ گھر مجھے بیچ دو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا۔ یہ مالک جنت کی اولاد کے لہجے ہیں، ہم تمہیں جنت میں گھر دے دیں گے۔ کہا حضرت، لیکن اس دور کے لوگ بھی کتنے سچے سچے تھے، عقیدے کے اچھے تھے۔ انہوں نے کہا حضرت دستاویز تو تیار کرنی ہوگی نا، تو آپ ہمیں لکھ کے دے دیں، گھر آپ کا ہم لکھ کے دیتے، جنت ہماری آپ لکھ کے دیں۔ امام جعفر صادق نے لکھ دیا، ہم نے اس سے گھر لیا، اس کے بدلے میں جنت دی۔ اور حج کے ایام آئے، امام جعفر صادق چلے گئے حج کے لیے۔ کہاں گئے؟ حج کے لیے۔ خدا کا کرنا وہ حج کے لیے گئے، ادھر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ جس نے جنت خریدا تھا مکان دے کر، اس نے وصیت کی میرا انتقال ہو جائے تو یہ چٹھی امام کے ہاتھ کی لکھی میرے کفن میں رکھ دینا، اس لیے کہ دستاویز ہے جنت کی، ساتھ میں لے جانا ہوگا دکھانے کے لیے، تو پھر جنت ملے گی اسی پر۔ اب ہوا انتقال، گھر والوں نے رکھ دیا کفن میں رکھ دیا۔ امام جعفر صادق حج کر کے واپس آئے۔ جب حج کر کے واپس آئے تو اس کے جو وارث تھے ان کی نیت خراب ہو گئی، وہ سب کے سب چلے آئے امام کے پاس، کہنے لگے واہ صاحب آپ نے تو ہمارا گھر لے لیا، ہمارے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ امام نے فرمایا ہم نے قبضہ نہیں کیا، ہم نے خریدا ہے اصول کے مطابق۔ کہا کتنے میں خریدا؟ کہا پوچھو۔ کہا اس کا تو انتقال ہو گیا، ہم اس کے وارث ہیں۔ کہا دیکھو ہم نے اس کو جنت میں محل دیا تھا اور یہاں کا گھر خریدا تھا۔ تو کہا وہ دستاویز لکھ کر دی تھی۔ کہا لو صاحب یہ بھی کوئی سودے ہوتے ہیں، جنت میں محل دے دیا اور یہاں کا گھر لے لیا، آپ نے لے لیا ہمارا گھر۔ فرمایا امام جعفر صادق نے سودا تم سے نہیں کیا تھا، سودا جس سے کیا تھا اب جا کر اس سے پوچھو کہ میں سودے میں سچا ہوں کہ نہیں۔ کہا لو صاحب یہ بھی کوئی بات ہوئی، وہ تو مر کے قبر میں چلا گیا، ہم اس سے کیا پوچھنے جائے۔ فرمایا جاؤ تو صحیح، جاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، سیرت نگار لکھتے جب وہ پہنچے اس کی قبر پر تو جو چٹھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کے
تھی اور دوسری طرف اس کی تحریر تھی کہ امام نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مجھے جنت میں محل مل چکا ہے. یہ امام، یہ یہاں بھی نام حذف کیا جاتا ہے. خدا جانے کیوں نام اور کس وجہ سے حذف کیا گیا. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے کہ پہلے سے کسی حکمت کے تحت جو ہے وہ نام حذف کیا گیا ہوگا. حضرت مالک الدینار ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. وہ بچہ لکڑیاں چنتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی پیشانی چمک رہی ہے. دور سے مالک الدینار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، یہ بچے کو سلام کرنا چاہیے. پھر دل میں خیال ہے بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کریں. تو چلتے چلتے گزر گئے. جب گزر گئے پھر دور پہنچے تو خیال آیا کہ جب حضور علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے تھے، میں تو صحابی یا تو تابعی جو بھی ہے، تو میں کیوں نہ سلام کروں. جب میرے آقا سلام کرتے تھے تو میں کیوں سلام نہ کروں. مالک الدینار واپس آئے. اس سے پہلے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ بچہ مدینہ منورہ کے جنگلوں میں تھا، لکڑیاں چن رہا تھا. جب واپس پلٹ کر کے آئے تو اس وقت کا السلام علیکم. تو اس بچے نے جو رو رہا تھا اور لکڑیاں چن رہا تھا، اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ وعلیکم السلام یا مالک الدینار. یہ بچپنا ہے. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. وعلیکم السلام یا مالک الدینار. مالک بن دینار نے کہا کہ اے بچے، تیری میری تو پہلی بار ملاقات ہے اور تو جو ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، اور صرف نام ہی نہیں میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. تو کہا کہ ہاں جانتا ہوں، اس لیے کہ میری اور تیری روح عالم ارواح میں بالکل آگے پیچھے تھی. تم مجھے بھول گئے، وہ میں نے تمہیں یاد رکھا ہے. کہا بچے تو بڑا دانشمند ہے. دانشمند کیوں نہ ہو جس کا خاندان باب مدینۃ العلم کا خاندان. تو بڑا دانشمند ہے، دانشور ہے تو، لیکن تجھ پہ ظلم کیا ہے تیرے ماں باپ نے کہ تجھے بچپنے میں لکڑیاں چننے جنگل میں بھیج دیا. بچے نے جلال میں کہا کہ ایسا مت کہنا، میرا باپ بہت اعلیٰ ہے، بڑا عظیم ہے، اور میری ماں بھی بڑی عظیم ہے. میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا ہے، میں خود آیا ہوں ان کی مدد کے لیے لکڑیاں چننے کا. پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہ رونا اس پر ہے کہ میری ماں جب لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں جلتی، تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ سلگاتی ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تم جیسے بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ بھڑکائی جائے گی تو بڑوں کو آگ بھڑکانے کے لیے کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی تو نہ ڈال دیا جائے. مالک الدینار کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا بچے تو بہت زیادہ دانشمندی کی بات کرتا ہے. یہ بتا مجھے تجھ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ جس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا کہ نفس اور دل میں فرق کیا ہے. دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے پکچر میں جاؤں، ایک دل کہتا ہے نہیں جاؤں. دوسرا دل نہیں ہے، دل ایک ہی ہے. ایک دل کہتا ہے کسی سے لڑوں، دوسرا دل کہتا ہے نہ لڑوں. تو دل ایک ہی ہے تو دوسرا دل کہاں سے آیا؟ تو ایک دل ہے، ایک نفس ہے. اب یہ معلوم کرنا ہے کہ دل کیا ہے اور نفس کیا ہے. دل کبھی انسان کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا. برائی کا حکم ہمیشہ انسان کو نفس دیتا ہے. تو مالک اور جو اپنے نفس کو پہچان لے، من عرف نفسا فقط عرف ربا. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. نفس کی معرفت خدا کی معرفت. اسی کو انہوں نے پوچھا کہ نفس اور دل میں قلب میں فرق کیا ہے. مجھے بہت ڈھونڈا، میں بہتوں کے پاس پہنچا، لیکن مجھے کسی نے جواب نہیں. اس لیے کہ سب جواب کے لیے سارے زبانیں تو نہیں ہوتی. جس کیٹیگری کے سوال ہوتے ہیں ویسے ڈگری والا جواب مجیب ہوتا ہے نا، جواب دینے والا ویسا ہی ہوتا ہے.
لیکن حیرت کی بات ہے جن کے بال سفید ہو گئے کتاب پڑھنے پڑھانے میں وہ جواب نہ دے سکے، لیکن جو جنگلوں میں چیلیاں چن رہا ہے علی کا لال، آپ دیکھیں اس کے پاس مالک الدینار کہتے ہیں قلب اور نفس میں فرق کیا ہے؟ اب جواب سنیں، ساری کتابیں اب یہاں پر اللہ اکبر جھک کر کے گویا کہ سلامی دے رہی ہے، علم خراج پیش کر رہا ہے، کتاب کی کوئی دلیل نہیں، بات اتنی مضبوط کی کہ مالک ابن دینار ڈھیر ہو گئے۔ قلب اور نفس میں فرق کیا؟ کہا مالک تمہیں خیال آیا تھا نا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، تمہیں خیال آیا تھا نا اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، پھر خیال آیا تھا کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کروں، یہ کہہ کے تم سوچ کے آگے چلے گئے تھے۔ پھر خیال آیا جب حضور بچوں کو سلام کرتے تھے تو میں غلاموں کے کیوں نہ کروں؟ کہ سن، جو تیرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے وہ تیرا دل تھا، وہ تیرے دل کی آواز تھی کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے، لیکن پھر یہ کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کرے، یہ تیرے نفس کی آواز تھی، اور پھر جب تو آگے بڑھ گیا یہ تیرا نفس لے گیا، پھر جب خیال آیا کہ جب حضور سلام کرتے تھے بچوں کو میں تو غلام ہوں، جو تم پلٹ کر کے آئے ہو وہ تمہارا دل کھینچ لایا ہے، یہی فرق ہے نفس میں اور قلب میں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔